السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. آج جمعہ ہے اور سوال جواب کی نشست ہے. جتنے سوالات ہیں کوشش کریں گے سب کو نپٹا دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. سوال کیا گیا ہے کہ رسول اور نبی میں کیا فرق ہوتا ہے. دیکھیں، رسول اصل عربی لفظ دونوں ہے. نبعون کے معنی ہوتے عربی زبان میں بڑی خبر دینے والا، اور رسول کے اصل معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں میسنجر کے. لیکن ٹیکنیکلی لحاظ سے، اصطلاحی لحاظ سے رسول اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ کتاب دیتا ہے، اور جو کتاب نہیں پاتا بلکہ کسی نہ کسی رسول کو فالو کرتا ہے اس کو نبی کہتے ہیں. تو منطقی زبان میں کہا سکتا ہے کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. اگین، ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی کا رسول ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ پوچھا گیا ہے کہ ہمارے گھر کے بعض بزرگ شرک اور بدعت میں مبتلا ہیں، ہم کیا کریں. دیکھیں، یہ تو پوری تقریر ہے. مختصر جواب یہ دے دیتے ہیں کہ جن لوگوں کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، ان کے گھر میں اگر ایسے حالات ہیں تو سب سے پہلے کوشش کرنی چاہیے ان کے پیار محبت سے آپ جو بات سمجھے ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. سمجھانے کا ایک طریقہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کس چیز سے وہ لاجواب ہو کر کے آپ کی طرف مائل ہو سکتے ہیں. اس کا طریقہ ہے کہ آپ ان سے یہ پوچھیں کہ اچھا یہ بتائیے کہ جو نیکی ہوتی ہے اس کی ڈیفینیشن کون کرے گا. اس طریقے سے سوال اسٹارٹ کریں ان سے. ابا سے یا اماں دادا گھر میں جو بھی ہیں کہ ابا بتائیے کہ نیکی یہ ہے، یہ کون بتائے گا. خود جواب لیں، آپ جواب نہیں دیں. وہ جب کہیں کہ نیکی بھائی یہ نیک کام ہے، یہ ثواب کا کام ہے، یہ رسول بتائے گا. اب ان سے دوسرا سوال کریں کہ اگر آپ 11ویں مثال کو پیک کر رہے ہیں تو ان سے پوچھیں کہ 11ویں کس نبی نے بتایا ہے. یہاں سے اگر آپ اسٹارٹ لیں گے تو بات اس کے سمجھ میں آئے گی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم کسی کو اس قسم کی بات سمجھائیں تو اندر سے پہلے ان کے لیے دعا کریں، خلوص کے ساتھ ان سے پاس جائیں. ان کو انسلٹ کرنے کی نیت سے ان کے سامنے کہ میرا علم، میں لڑکا کر کے ہوں لیکن آپ میرے باپ ہیں، لیکن میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، تو تمہاری بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ اپنی مدد اٹھا لے گا. جب آپ خلوص سے جائیں گے اور درد لے کر جائیں گے کہ اللہ میں ایک بات سمجھ رہا ہوں کہ گھر والے میرے نہیں سمجھ رہے، اللہ کے رسول نے کیا کیا، کہا اللہ میں سمجھا کے تھک گیا، یہ حمزہ کو، یہ حضرت عمر کو، یہ ابو جہل کے ان کے لیے دعائیں کی گئی، تو ہم بھی اگر ایسے کریں تو انشاءاللہ اس کے نتائج برآمد ہو سکتے ہیں. اسٹارٹنگ آپ وہاں سے لیں جو جملہ کہہ رہا ہوں نیکی کے بارے میں. پوچھا گیا ہے کہ تعویذ باندھنا شرک ہے کیا. دیکھیں، ہمارے پاس حدیث میں دونوں چیزیں آتی ہیں. عربی میں ایک لفظ آتا ہے تمائم. تمائم جہاں پہ یہ ذکر کیا گیا حدیث میں کہ تمائم کا باندھنا حرام ہے، باقاعدہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. تمائم کہتے ہیں ایسی تعویذ کو جو لکھی گئی ہو غیر قرآنی، مطلب اس میں لکھا ہے ہنومان مدد کرو، جبریل مدد کرو، فلاں کرو. یہ جو ایسے تعویذ ہیں ان کو تمائم کہتے ہیں. سب کے نزدیک ہمارے یہاں بھی شرک ہے. لیکن اگر کوئی تعویذ ایسا ہے کہ جو تعویذ قرآنی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ اپنے بچوں کے گلے میں قرآن مجید کی کچھ آیتیں لکھ کر کے بطور تختی کے ٹانگ دیتے تھے، اگر وہ بیمار ہو جاتے تھے تو وہ تختی سمجھو، چاہے وہ پترے پہ لکھ دو، چاہے وہ کاغذ پہ لو، دیر از نو ڈفرنس. تو اگر وہ تعویذ قرآنی تعویذ ہے تو اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے، اور اگر وہ تعویذ غیر قرآنی ہے اور غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہے تو شرک ہے. پوچھا گیا ہے اگر جماعت کھڑی ہو گئی ہو تو اس جگہ پر سنت پڑھنا جائز ہے کہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اقامت ہو گئی فرض نماز کے لیے تو آپ اس جگہ پہ کوئی سنت نہیں پڑھ سکتے. یہ جو ہم کو سنت پڑھنے کی اجازت دی جاتی ہے فجر میں کہ آپ فجر کی سنت پہلے پڑھیں پھر جوائن کریں، اس کے لیے ہمارے یہاں شرط ہے کہ آپ اتنا قریب نہیں ہو کہ قاری کی آواز آپ کے کان میں آ رہی ہو. اگر آپ وہیں صف میں، بغل صف میں، دوسری اور تیسری صف میں آپ سنت پڑھ رہے ہیں، یہ ہمارے نزدیک بھی جائز نہیں ہے.
اس کے لیے اسی لیے جب مسجد تعمیر کی جائے تو اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ سنت پڑھنے کے لیے مسجد میں کوئی ایک کونا ایسا رکھا جائے کہ جو لوگ فجر کی سنت چھوٹے ہوں وہاں پڑھ لیں، پھر جا کر کے کیا ہے فجر میں جوائن ہو جائے۔ لیکن یہ جو ہم نے سمجھ جیسے ریاض العلوم کی مسجد ہے، اب اس میں آپ کتنا بھی کونے میں آئیں گے تو قاری کی قرت کی آواز ہے، چھوٹی سی مسجد ہے، تو ایسی جگہ پر چھوڑ دینا چاہیے سنت، وہاں پر فرض نماز پڑھ لیں، جب سورج نکل آئے تو فجر کی سنت ادا کریں۔ پوچھا گیا ہے کہ آپ نے بلگام میں کسی بزرگ پر اعتراض کیا، جس کا جواب ڈاکٹر سجاد صاحب نے کیا دیا، براہ کرم بتائیں، کیونکہ لوگ اپنی اپنی طرف سے عجیب عجیب باتیں کہہ رہے ہیں۔ چلے سمجھ لیں کیا ہوا۔ یہ ہے بلگام میں ڈاکٹر سجاد صاحب آئے ہوئے تھے، ڈاکٹر سجاد نعمانی میرے اچھے دوستوں میں سے، ہم ان کو لکھنؤ سے جانتے ہیں، تو ہم بھی گئے ملاقات کرنے۔ علماء اگر ہم پھنسیں گے کوئی بات تو کس سے پوچھیں گے؟ ہم اپنے بڑے سے پوچھیں گے جن کو بڑا سمجھیں گے۔ ہم آپ کے سامنے تو لے کر قرآن کہتے ہی کہیں گے کہ آپ ذرا سمجھاؤ کیا ہے، کیونکہ آپ نہ ماسٹر ہیں اور نہ آپ جانتے ہیں۔ تو دو باتیں ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، تو مولانا سجاد صاحب سے ملے، وہ فوراً سمجھ گئے، انہوں نے کہا کہ آپ کا کام تو ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے کہا میں فیض آباد کا ہوں۔ تو میں نے ان سے دو باتیں پوچھی۔ ہم نے کہا حضرت یہ مولانا تقی عثمانی صاحب نے ایک بات لکھی ہے کہ ایک آدمی، اگر آپ کے جواب بھی اس کا دیا ایک مرتبہ سوال پہ، کہ ایک آدمی قرآن مجید بطور علاج پہ پڑھتا ہے کہ میں سورہ یاسین پڑھوں گا تو میرے سینے کا درد ختم ہو جائے گا مثال کے طور پہ، تو حضرت نے لکھا ہے کہ اس سورہ یاسین کے پڑھنے سے آپ کو ثواب نہیں ملے گا، درد ختم ہو نہیں ختم ہو ایک الگ مسئلہ ہے، کیونکہ عبادت کے لیے نیت ہونا شرط ہے۔ تو میں نے کہا کہ حضرت یہ جو بات انہوں نے کہی ہے آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ تو مولانا کیونکہ اتنے دھیرے بات ہو رہی تھی، کوئی سن نہیں رہا تھا کہ مولانا نے پوچھا کیا ہے اور انہوں نے جواب کیا دیا، کیونکہ میں نے پوچھا نہیں تو میں نے عبارت دکھلا دی تھی کتاب کھول کے۔ انہوں نے کہا دیکھیے مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے، اور ہم نے کہا کوئی، انہوں نے کہا میں کیسے رائے دوں جب مجھے معلوم ہی نہیں ہے۔ اتنی بات ہوئی۔ دوسرا میں نے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہماری مولانا تھانوی کی 50 عبارت ہے، عوام تو عوام علماء نہیں سمجھتے، میں نے کہا حضرت یہ عبارت سمجھ میں نہیں آتی، تو کتاب تھی نہیں میرے پاس، تو انہوں نے کہا کہ کتاب ہوتی تو بات کرتے، کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا۔ پھر انہوں نے اپنی ایک مثال دی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ کئی سوالات کیے گئے اور امام مالک کہتے رہے کہ لا ادری، میں نہیں جانتا، حالانکہ وقت کا امام ہے، تو اگر میں نہیں جانتا ہوں تو اس میں مجھے میں کوئی بےعزتی، حقیقت ہے کہ عالم کی شان بھی یہی ہے۔ اتنی بات ہوئی۔ اب اس کو لا کر کے مولانا نے اکابر پر اعتراف کیا اور فلاں کیا، یہ کیا ہے؟ حقیقت میں آپ اپنی زندگی میں اس کو نوٹ کریں، اگر مخلص آدمی ہوتا ہے تو اس سے بات کرتا ہے جس سے معاملہ ہوتا ہے، اور اگر اس کو فتنہ پھیلانا ہے تو اس سے وہ قطعی بات نہیں کرے گا، بازار میں گھومتا چلے گا۔ قرآن مجید نے کہا الفتنۃ اشد من القتل، اور جن صاحب نے مجھ سے بتایا اگر وہ مجھے ان کا نام بتا دیتے تو میں یہاں نہیں پوچھتا، میں سوال ان کا نہیں لیتا، میں ان سے ڈائریکٹ بات کرتا کہ آپ نے میرے بارے میں کیوں ایسا کہا، کتاب اکابر پر انہوں نے اعتراض کیا اور وہ مستقل اس پر کیے جا رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم کون صاحب ہے، اگر ان کا نام بتاتے میں ڈائریکٹ ان کو بات کر کے پوچھتا کیا آپ ایسی باتیں کیوں پائے اڑا رہے ہیں۔ اور رہا مولانا تھانوی پر اعتراض، مولانا تھانوی کا پیر کا دھوبر بھی سراج جیسے 100 عالم نہیں ہوتے۔ مولانا تھانوی آپ کو معلوم ہے کہ جب سے آپ میرا پروگرام اٹینڈ کر رہے ہیں کوئی دن نہیں جاتا ہوگا جس میں مولانا تھانوی کا نام نہیں آتا ہو، اور آپ آ کر کے بار میں یہ کہیں کہ صاحب مولانا تھانوی پر مولانا سراج صاحب اعتراض کر رہے تھے، ہم پدی کی شوربے، کیا حیثیت ہے مولانا تھانوی پر گفتگو کرنے کی؟ تو اس قسم کی باتیں اگر کسی کو کرنا رہے تو ڈائریکٹ بات کریں، اپنے طور پر افواہیں پھیلانا یہ بہت، قرآن مجید نے کہا الفتنۃ اشد من القتل، کہ فتنہ قتل سے بھی بڑی چیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کو ہارون علیہ السلام چھوڑ کر گئے کہ بھیا سنبھالنا تم، میں جا رہا ہوں کوہ طور پر، اللہ نے بلایا ہے، قوم نے شرک شروع کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے واپس آئے تو دیکھا کہ ہارون نے تو کوئی کنٹرول ہی نہیں کیا اور یہاں شرک ہوتا رہا اور یہ ہمارا بھائی دیکھتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام گرم ہو گئے، ان کی داڑھی پکڑ کے پوچھا تم نے کیا کیا یہ؟ موسیٰ ہارون علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں اگر اس پر کوئی بات کرتا تو فتنہ ہونے کے چانس تھے، میں نے سوچا تھوڑے دن شرک کو برداشت کر لیا جائے لیکن فتنہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اندازہ کریں
کہ شرک جیسی گمبھیر چیز کو ہارون نے برداشت کر لیا کہ ہماری ذات سے کوئی ایسا نہیں ہو کہ میں ان کو منع کروں، ایک دوسری پارٹی وجود میں آ جائے اور باقاعدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک بحث کھڑا ہو جائے. لہذا انہوں نے فطرے سے بچنے کے لیے شرک کو برداشت کیا. لہٰذا اس قسم کی باتیں اگر کبھی آپ کے سامنے بھی ہے، آپ بولے بھائی جس کا معاملہ چلو اس سے بات کر لیتے ہیں، ہر وقت اویلیبل ہے. اور میرے سامنے کوئی توپ تپنگا نہیں، میں تو سب آدمی سے ملتا جلتا رہتا ہوں، کوئی ایسی بات بھی نہیں کہ میں ملتا نہیں، اور نہ میری کوئی ایسی شخصیت ہے کہ میں جو ہے وہ دو چار دربان رکھوں اور پھر ان سے پوچھو ان سے پوچھو. میں تو گھر کی طرح آپ کی طرح رہتا ہوں. بہرحال مجھے تکلیف یہ ہوئی کہ اگر اس کی کوئی بھی حقیقت ہوتی تھی ایک بات، اور وہ باقاعدہ بندہ یہ کہہ رہا نہیں وہ اکابر پر اعتراض کر رہے ہیں. اور یہ بھی ویسے بتا دیں اکابر سے غلطی ہو سکتی ہے، ویسے گھر کے میں نے پوچھا کچھ نہیں، لیکن میں یہ نہیں مانتا ہوں اکابر سے غلطی نہیں ہوتی، غلطی سب سے ہوتی ہے. اور غلطی اس لیے ہوتی ہے تاکہ آپ ان کو خدا نہیں مانیں. یہ بھی آپ کو بتا دیں ہر اکابر سے بڑی غلطی ہوئی. مولانا تھانوی علیہ الرحمہ جیسا آدمی آپ کو معلوم ہے اپنے آخری دور میں اپنی ساری کتابیں مولانا کیرانوی ایک سے بہت بڑے بزرگ کے سامنے رکھا کہ آپ اس کو پڑھ کر کے یہ بتائیں اس میں غلطیاں کہاں ہیں. حالانکہ مولانا تھانوی ہیں، اس کے باوجود انہوں نے اپنی ساری کتابیں کہا اور باقاعدہ ان کو اپنے ہاں رکھا کہ آپ پڑھ کر کے اس میں بتائیں غلطیاں کہاں کہاں ہوئی ہیں. اور پھر وہی مولانا تھانوی علیہ الرحمہ اپنے آخری عمر میں ایک کتاب انہوں نے لکھی کہ میں نے اپنی ان تمام تقریروں اور تحریروں میں کہاں کہاں غلطی کی اس کو صحیح کر لیا جائے. غلطیاں سب سے ہوتی ہے، گھر کے میں نے پوچھا نہیں، لیکن اگر یہ کوئی سمجھتا اکابر کا مطلب ہم بلائنڈلی فالوور ہیں، ہم بلائنڈلی فالوور نہیں ہیں. ایک سوال کیا گیا اگر کسی نے عمرہ کر لیا تو کیا حج فرض ہو جاتا ہے؟ یہ عوام میں غلط بات مشہور ہو گئی ہے کہ اگر آپ نے عمرہ کر لیا تو حج فرض ہو جاتا ہے. یہ عورت کا مسئلہ ہے. عورت سمجھتے نا 5 کتابیں، 4 وہ کتابیں ایک عورت ہے، یہ سارے عورت کے مسئلے عورتوں نے لکھ رکھے ہیں. یہ عورت کا مسئلہ ہے. اس میں بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اگر حج کے دن میں عمرہ کر لیا گیا تو حج فرض ہو جاتا ہے، یا حج کے دن میں بیت اللہ کسی نے دیکھ لیا تو اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے. یہ بات بھی فتویٰ اس پر بھی نہیں ہے، مشہور وہ بھی ہے، اس میں تھوڑا سا دم ہے کہ اگر حج کے ایام میں کسی نے بیت اللہ پر نظر ڈال دی تو اس کے اوپر حج کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے. بقیہ مہینے میں کسی وقت بھی آپ عمرہ کرتے ہیں، حج سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. پوچھا گیا کیا فجر کی سنت فرض نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز کے بعد ٹل ٹو سن رائز، جب تک سورج نہیں نکلتا حتی تطلع الشمس، کوئی نماز نہیں ہے. اس بنیاد پر امام اعظم علیہ الرحمہ کا فتویٰ یہ ہے کہ آپ نے جب فجر کی فرض پڑھ لی، اب سورج نکلنے کے تک کوئی دوسری نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی، سنت نہیں پڑھی جا سکتی. اب آپ کو سنت پڑھنا ہے تو آپ سورج نکلنے کے بعد پڑھیں گے. امام شافعی علیہ الرحمہ کے ہاں جائز ہے، وہ کہتے ہیں سنت پڑھ سکتے ہیں. ان کی دلیل یہی حدیث ہے. جو حدیث ہماری دلیل ہے کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، وہی ان کی حدیث دلیل ہے کہ پڑھ سکتے ہیں. ان کی کیا دلیل ہے؟ وقت کا امام ہے، کوئی چھوٹا موٹا تو ہے نہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک کوئی نماز نہیں ہے. ہم فجر ہی کی نماز پڑھ رہے ہیں، فجر کے علاوہ کوئی دوسری نماز نہیں پڑھے تو فجر ہی کی سنت ہے. لہٰذا امام شافعی علیہ الرحمہ نے یہ جواب دے دیا ہے. تو وہی حدیث امام شافعی کے حق میں بھی ہے اور امام اعظم نے بھی اسی حدیث سے دلیل لی ہے. دونوں کو اللہ غریق رحمت کرے. پوچھا گیا کہ عورت نماز پڑھنے مسجد جا سکتی ہے؟ دیکھیں عورت کا مسجد میں جانا اگر سوال جو ہے جا سکتی ہے، جا سکتی، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ہم کو یہ بتا دیا جائے کہ مولانا صاحب آپ کو مسجد نماز پڑھنے کا کوئی ایکسٹرا ثواب نہیں ہے، ہم ایک دن بھی نہیں جائیں گے. عورت مسجد میں پڑھے چاہے 5 لاکھ کی امامت کے پیچھے پڑھے مقتدی کے ساتھ، اس کو مسجد میں جانے کا ثواب ملتا نہیں ہے. اب سوال یہ کہ بن جانے کا ثواب نہیں ملتا تو جاتی جائے گی کیوں؟ اس کی گھر کی نماز اللہ کے رسول نے فرمایا یہ مسجد تو ہماری چھوڑو. اللہ کے رسول فرمایا اے عورتوں تمہارے گھر کی نماز اور گھر میں بھی گھر کی کوٹھڑی کی نماز میری مسجد سے افضل ہے. کون سی مسجد؟ مسجد نبوی سے. جب مسجد نبوی سے افضل اس کے گھر میں کوٹھڑی کی نماز ہے، ایک آدمی کو اگر گھر بیٹھے دیسی گھی مل رہا ہے تو ڈالڈا کھانے بازار کیوں جا رہا ہے؟ وہ اگر مقصد ثواب اور پکنک ہے تو خیر وہ جیسے بازار جاتی مسجد جائے، لیکن ثواب کے لیے سے اگر سمجھ رہے کہ ہم کو ایسی کوئی ہمارے پاس حدیث صحیح موجود نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا کہ چونکہ ہر انسان کا اپنا رائٹ ہے. اللہ کے رسول فرمایا عورت کا یہ رائٹ ہے کہ مسجد جانا چاہے تو شوہر ہیز نو رائٹ ٹو آبجیکٹ آن ہر.
शौहर को ये अख्तियार नहीं है कि वो बीवी को रोक दे कि तुम नहीं जाओ, लेकिन वो जो जा रही सवाब नहीं मिल रहा है। एक साहब ने सवाल किया, अगर इस्तिंजा सिर्फ मिट्टी से किया तो क्या इस हालत में वुदू करके नमाज पढ़ना जायज़ है कि नहीं? अरबों में तो यही होता था, पानी मिलता कहाँ था बेचारों को। आप इस्तिंजा करें, बड़ा इस्तिंजा भी मिट्टी से करके नमाज पढ़ते थे, बड़ा इस्तिंजा कर लेते थे, पानी होता ही नहीं था इतना, वुदू किसी तरीके से कर लिया, वुदू नहीं हुआ तयम्मुम कर लिया, नमाज पढ़ लिया। ये जो मशहूर है कि साहब पानी भी करो और मिट्टी भी करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर पानी कर लिया गया तो मिट्टी की जरूरत नहीं, मिट्टी कर लिया गया तो पानी की जरूरत नहीं। भले मिट्टी भी मौजूद हो पानी के साथ और पानी के साथ मिट्टी मौजूद हो तो भी कोई जरूरत नहीं। एक चीज से भी बाकायदा क्या है, हमारे पास तहारत हासिल हो सकती है। पूछा गया है सूद का पैसा कहाँ कहाँ खर्च हो सकता है। सूद का पैसा आपकी जात पर नहीं खर्च हो सकता, सबसे पहले ये नोट कर लें। सूद का पैसा सूद में खर्चा हो सकता है। मिसाल के तौर पर एक आदमी आपसे कहता है कि मैंने बैंक से मैंने कर्ज लिया, उसके ऊपर सूद है और मेरे पास जमा पैसा उसमें सूद आया, तो सूद का पैसा सूद में डाला जा सकता है। हमारे उसूल से कहा है कि कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही, कि हर चीज अपनी असल पर लौट सकती है। तो सूद जहां से आया है सूद ही में चला गया, कोई मसला नहीं है। उसके अलावा सूद जो है वो कोई भी ऐसा परेशान आदमी जो आपसे अपील करता है, आपके पास कोई दूसरा पैसा नहीं, इंटरेस्ट का पैसा है, आप उसको बगैर सवाब की नियत से दे सकते हैं। पब्लिक प्लेस पर इस्तेमाल किया जा सकता है। पब्लिक प्लेस से मुराद होता है जैसे कि मरकज के पास रोड खुदा हुआ है, हर आदमी गच घुस रहा है, उसके आगे सीबीटी में घुसा हुआ है, सैकड़ों लोगों के पास इंटरेस्ट के पैसे जाकर बर्बाद हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि हम ऐसे माहौल में पैदा होते हैं, उसी माहौल में रहते हैं, हमको मालूम ही नहीं कि ये भी कोई काम है। हमको सिर्फ मालूम है कि रोजा नमाज कर लिए तो बहुत तगड़े मुसलमान हो जाएंगे। इंसान को तकलीफ से बचाना बहुत बड़ी इबादत होती है, बहुत बड़ी इबादत होती है। आप यहाँ से शहर तक कम से कम 50 जगह ऐसी है कि कारपोरेशन वालों ने खोद रखा है, पड़ी हुई है, मोटरसाइकिल जा रहे हैं, कार वाले जा रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं कि आपको जहां काम कराना हो मेरे पास पैसे करवा दे। मैं सिर्फ मेरे पास अपराध नहीं बनना, मैं पूरे शहर की बनवा देता। कोई आदमी मेरे सामने आके खड़ा हो कि मौलाना हमारे मोहल्ले में ये ऐसी प्रॉब्लम है, मैं पैसा देने के चाहिए और आप बनवा दीजिए। मैं रोजा नमाज जो नफिल होती उससे कहीं अफजल इस काम को समझता हूं। और यही नहीं, अपने गांव में तो मैं कभी हो मुमकिन ही नहीं है, बल्ब चला जाए, लाइन मस्जिद के जाने का रास्ता हम सब ठीक कराते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कि शऊर ही नहीं है, लोगों को ये समझते ही नहीं है। आप देखें पूरे हिंदुस्तान में जितने भी बड़े स्टेशन पे वाटर कूलर लगे, किसने लगवा रखा है? जैनियों ने। क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है? जन्नत के लिए तो तैयार हो कि जैन जाएगा जहन्नम में, हम जाएंगे जन्नत में। अपने लिए जन्नत का टिकट ले रहे हो, काम कर रहे हो जहन्नम वाले। हमारे गांव के करीब में एक तहसील है बीकापुर, वहां पे एक पुलिस स्टेशन बड़ा है, कोतवाली जिसे कहते हैं हम लोग, मालूम नहीं है क्या कहते हैं। एसपी गुजर रहा था, अब उसको टॉयलेट लग गया, तो उसने देखा थाना है, उसने रोक लिया, कहा यहाँ टॉयलेट कर लेंगे, आगे जाएंगे। वहां पहुंचा तो उसने कहा था यहाँ टॉयलेट नहीं, हम लोग खेत पे जाते हैं। अब उसको बड़ी शर्म आई, जो थानेदार इंचार्ज था, जो सर्कल वाला, उसको बड़ी शर्म आई कि एसपी आया और टॉयलेट के लिए प्रॉब्लम हो गई। वो इत्तेफाक से कुछ घंटे के बाद हमारा गुजर हुआ, किसी काम से मैं गया था पुलिस स्टेशन, तो उसने कहा कि आप समाज सेवक हैं, ऐसी प्रॉब्लम अभी। हमने कहा टॉयलेट बनवाना कहाँ है? कई जगह। हमने कहा कल से काम लगाते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि पुलिस स्टेशन के पीछे मैंने बेहतरीन टॉयलेट लगवाया, और जितने पुलिस के इंस्पेक्टर आते हैं उनको सबको बताता है कि फलां गांव में एक मौलाना साहब है जिन्होंने टॉयलेट बनाया है। और जब उनका जो चार्ज संभालते हैं, आपको रिकॉर्डिंग करा रहा हूं, हमारे यहाँ के सलाम करते हैं कि इस दौर में भी ऐसे लोग मौजूद हैं। फिर उसी इंस्पेक्टर ने मुझसे कहा कि पूरे बाजार में पानी पीने का कोई इंतजाम नहीं ठंडा। हमने कहा हम कूलर लगवाएंगे। तहसील के सामने हमने अपनी सोसाइटी की तरफ से कूलर लगवाया, उस पर सोसाइटी का नाम लिखा गया। इलाहाबाद हाईवे है, एक पानी का इंतजाम नहीं है। वो पानी लोग पीते हैं, पूछते हैं कहां, क्योंकि तसव्वुर ही नहीं है। और फिर मुसलमान कराएगा, क्योंकि मुसलमान तो टेररिस्ट है, वो ये सब काम कैसे करेगा? ये जो आप जो टेररिस्ट लगाया गया हो नहीं हो, लेकिन क्योंकि हमारा खिदमत खल्क से कोई ताल्लुक नहीं रहा, लिहाजा वो टेररिस्ट मशहूर हो गया।
ہمارے خلاف ایک صاحب نے وہاں اپلیکیشن دے دی کہ صاحب یہ بہت بڑے ٹیررسٹ ہیں. کوتوال نے مجھ سے بلا کر دیکھو ایسے ایسے الو کے پٹھے لوگ ہیں, آپ کو ٹیررسٹ لکھ رکھا ہے. انہوں نے کہا کیا رپورٹ لگانا؟ ہم نے کہا جو ہے وہ لگا دو, ٹیررسٹ ہے تو ٹیررسٹ لگا دو. تو یہ کیا ہے, خدمت خلق ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. بہرحال تو ایسی جگہ پہ پبلک پلیس پر بھی سود کا پیسہ خرچہ کیا جا سکتا ہے. علماء دیوبند کا فتویٰ یہ ہے کہ مدرسے اور مساجد کے ٹوائلٹ میں بھی لگایا جا سکتا ہے. ہماری ٹوائلٹ کیسے, ہمارے مسجد کے ٹوائلٹ کیسے ہوتے ہیں؟ ہم پاکی حاصل کرنا چاہتے ہیں, ناپاک ہو کے نکلتے ہیں. اتنی بدبو ہوتی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اچھا استنجا ڈھیلا لیں گے, کہاں ڈالیں گے؟ اس راستے میں ڈالیں گے جہاں پہ پیشاب گزرے. میں نے کون سی خانقاہیں ہمارے لیے, مساجد ہمارے لیے, ہر جمعہ کی تقریر ہمارے لیے, قرآن حدیث ہمارے لیے, اور ہمارے اخلاق کا یہ عالم ہے عجیب و غریب ہے. ارے بھائی دوسرے لوگ کریں جن کے لیے کوئی بھی تربیت کا انتظام نہیں. قرآن تمہارے لیے, اللہ کے رسول کی زندگی ریکارڈڈ تمہارے لیے موجود, اور یہ تمہارے اخلاق کے عالم ہے کہ مسجد کے پیشاب میں آپ ناک نہیں دے سکتے اور ٹکر دینا یورپ کو. ارے پہلے اپنا پیشاب خانہ صحیح کر لو, پھر کسی ملک کو ٹکر دینا. ٹکر دینے کے لیے بہت بڑا ٹکر چاہیے. یہ ہماری کیفیت ہے. سب لوگ جائیں گے, گھسیں گے. کسی کو شعور نہیں ہے کہ چلو بھائی پوچھا جائے متولی صاحب سے کہ آپ نے اسپیشل یہ بدبو یہاں کروا رکھی ہے یا کوئی پرابلم ہے تو کیسے کریکٹ کیا جائے. جا رہے ہیں وہ بھی کسی سے پیشاب کر کے آ رہے ہیں, بہت بدبو ہے. اور بدبو کون کرے گا؟ تم ہی تو کر رہے, پر کون رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں ہم نے عبادت کی کیٹیگری میں نہیں رکھی ہیں. سوال کیا گیا ہے, بالغوں کے لیے سوال ہے, اگر صحبت کی اور اندال بھی ہوا اور درمیان میں صحبت کی اور اندال نہیں ہوا اور درمیان میں کپڑا یا نرود حائل تھا تو غسل فرض ہوا کے لیے. یہ یاد رکھیں کہ اندال سے غسل کی بات نہیں ہے. اذا التقى الخطنان حدیث میں آتا ہے کہ اگر دونوں کی شرمگاہیں مل گئی تو غسل واجب ہو جاتا ہے. ڈسچارج ہونا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے. پوچھا گیا نکاح ہوا اور مہر کا ذکر نہیں کیا, اب مولانا صاحب کیا کریں؟ اور صحبت بھی ہو چکی ہے, صحبت کرتے رہیے. مہر نکاح میں اس لحاظ سے شرط نہیں ہے کہ اگر مہر نہیں ہوگی تو نکاح نہیں ہوگا. نکاح میں دو ہی چیز مین ہے, دونوں آدمی کا راضی ہونا اور دو وٹنس مسلمان ہونا. یہ دو چیزیں پائی جاتی, نکاح ہو گیا. اب اگر مہر نہیں رکھی تو دونوں آدمی طے کر کے ایک مہر رکھ لیں. جب بھی معلوم ہو گیا کہ ہم لوگوں نے یہ بات غلط کر دی ہے, مہر ہونی چاہیے, مہر رکھ لیں. اگر خدا نہ خواستہ مہر میں ڈسپیوٹ ہو گیا, کیونکہ اب وہ جو لڑکی ہے, جو بیوی ہے, اب تکلف ہو گیا ختم. تم بولو گے 500, بولے گی ہم 5000, کیونکہ اب تکلف کیا ہو گیا ہے, ختم ہو گیا ہے, تو بولے گی 5000. اب معاملہ اگر ایسا پھنس جائے کہ مہر میں ڈسپیوٹ ہو جائے, لڑکی زیادہ رکھنا چاہ رہی ہے, لڑکا کم رکھنا چاہ رہا ہے, تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس لڑکی کی بڑی بہن کی مہر کیا ہے, وہ مہر رکھ دی جائے گی اگر ڈسپیوٹ ہو گیا تو. اگر بڑی بہن نہیں ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی پھوپھی کی کیا مہر ہے, وہ مہر رکھ دی جائے گی. اور اگر پھوپھی نہیں ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ دادی کی کیا مہر ہے, وہ مہر رکھ دی جائے. اگر دادی کی مہر معلوم نہیں ہے تو اس وقت کے لوگ بیٹھ کر کے یہ فیصلہ کریں گے کہ آج کل اس اسٹیٹس کے لوگ مہر کیا رکھ رہے ہیں, وہ مہر رکھ دی جائے گی. مہر بہرحال متعین کر دی جائے گی اور اس کے بعد وہ مہر طے کی جائے گی. لیکن یہ جو گھبرا رہے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ میل بھی لی اور مہر نہیں لی, اس سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہے. آج مہر جا کے رکھ لینے کا ہے. اور مہر کے بارے میں بتا دیں, جیسے آپ نے کہا گھر والوں نے مہر رکھ دیا کہ 2000 روپے, اب شوہر نے بیوی کو خوش کرنے, کیا 2000 کیا, میں تو 20000 دیتا. بولتی ٹھیک, بڑی اچھی بات, فوراً مہر 20000 ہو جائے گی. ایسا غلطی کرنا نہیں کبھی. حضور نے فرمایا ثلاثۃ جدہن جد وہزلہن جد, 3 چیزوں میں سنجیدگی بھی سنجیدگی اور مذاق بھی سنجیدگی ہے. خوش کرنے کے لیے بولیں گے کھٹ سے مہر 20000 ہو جائے گی. ایسے ہی اگر آپا نے کہہ دیا کیا مہر وہر میں چھوڑ دی, جیسے بولی چھوڑ دی, چھوٹ گئی, ختم ہو گئی مہر. نہیں میں چپ کے بولی وہ دوسری مرتبہ, اب ختم ہو گیا معاملہ, یہاں مہر ختم ہو گئی. تو اس میں جو ہے نا وہ چپ کے نہیں ہوتا, جو بولتے ہیں وہی ریئل ہوتا ہے. تو اس میں کبھی غلطی نہیں کرنا. ایسے ایک صاحب نے مجھے, ہم کو بچوں کا بڑا شوق ہے, بڑا مبارک شوق ہے, مگر اہلیہ فیملی پلاننگ کی قائل ہیں اور ہمارے نظریے کو ٹھکراتی ہیں. اس کا ایسا کرنا کہتا ہے, یعنی اس عورت کا
یہ جو آپ کا شوق ہے یہ تو شوق سنت کے مطابق ہے. اہلیہ اگر فیملی پلاننگ کے لیے بات کرتی ہیں اور ان کے پاس شرعی دلائل نہیں ہے تو گنہگار ہیں. اگر شرعی دلائل نہیں ہیں تو گنہگار ہیں. کس وجہ سے فیملی پلاننگ کرنا چاہتی ہیں؟ مثال کے طور پر اس وجہ سے فیملی پلاننگ کرنا چاہ رہی ہیں کہ ہم اگر بدصورت ہو جائیں گے تو لائن مارنے لگے گا. امام غزالی نے ساری وجوہات لکھی ہیں کہ اگر وہ عورت یہ سمجھ رہی ہے کہ مجھے بار بار بچے ہوئے تو میں بدصورت ہو جاؤں گی, یہ شوہر ہمارا آزاد پنچھی ہے, یہ اڑنے لگے گا. اگر اس کی یہ نیت ہے تو اس کی فیملی پلاننگ کرنا امام غزالی کہتے جائز ہو جائے گا. اور اگر یہ نیت ہے کتاب یہ بچہ ابھی چھوٹا ہے, بڑا ہو جائے تو بھی جائز ہے. اگر اس کا یہ ہے کہ نہیں صاحب ہم دو ہمارے دو یہ فلسفہ ہے, اب یہ گنہگار ہے. ہمارے یہاں فلسفہ کیا ہے؟ جتنے بچے اتنے اچھے. یہ دوسروں کا فلسفہ ہے کہ بچے دو ہی اچھے یا ہم دو ہمارے دو. ہمارا فلسفہ کیا ہے؟ جتنے بچے اتنے اچھے. لہذا نظریہ دیکھا جائے گا کس وجہ سے وہ کر رہی ہیں محترمہ, گنہگار بھی ہو سکتی ہیں اور نہیں بھی. ایک سوال کیا کہ ہماری اہلیہ کو پیریڈ نہیں آتا تو مہینے میں 3 دن کوئی متعین کر کے نماز چھوڑ سکتی کہ نہیں؟ بھائی پیریڈ نہیں آتا, بہت مبارکباد ہے. پیریڈ آنے کے بعد ہی نماز چھوٹے گی. آپ اپنے طور پر نہیں متعین کر سکتے پیریڈ نہیں, ایسا 1.1% چانس ہو سکتا ہے. ویسے میں خود ایک صاحبہ کو جانتا ہوں کہ ان کا کہنا ہے کہ مولانا مجھے پیریڈ نہیں آتا اور بچے بھی ہیں. حالانکہ ڈاکٹر کے لحاظ سے ایک دم غلط چیز ہے, ہونا نہیں چاہیے. اللہ یہ بھی دکھلاتا ہے کہ اگر مریم علیہ السلام سے بغیر باپ کے بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. وہ جو پیریڈ والا سسٹم رکھا ہے وہ بھی ہم سے پوچھ کے نہیں رکھا ہے, خود ہی رکھا ہے. لہٰذا وہ ریموٹ کو آف کر دیتا ہے, اس میں کیا پرابلم ہے؟ اگر ہم سے پوچھ کے رکھا ہوتا تو ہم کو اعتراض ہوتا, ہم سے وہ پوچھ کر نہیں رکھا ہے. تو لہٰذا ایسا ممکن ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے طور پہ آپ 3 دن 5 دن متعین کر لیں. یہ نماز چھوڑنے کی ترکیب نکالنا بندہ. اس کو کیا ہے, نماز چھوڑنے کے لیے وہ جب دوسری عورتوں کو دیکھتی ہوگی کہ 5 دن فری ہے, نماز نہیں پڑھ رہی, تو اس کو لالچ لگتی ہوگی کہ یار ہم کو 1 دن بھی فری نہیں لگ رہا. یہ اس چکر میں اس نے جو ہے سوال لکھ رکھا ہے. لکھا ہے کہ بعض شادیوں میں کھڑے ہو کے کھانے کا انتظام رہتا ہے تو کیا کھا سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک بات بتائیں, ایک چیز ہوتی ہے جو اپنے سوسائٹی میں جو شریعت سے ٹکراتی نہیں ہے تب تک تو اس پر عمل کرنے میں گناہ نہیں ہوتا ہے. کوئی ایسا کلچر ہے جو علاقائی کلچر ہے, مثال دیتا ہوں, مثال کے طور پر کہ آپ کے کرناٹک ہے, تمل ناڈو ہے, آندھرا ہے, ان کا ایک کلچر ہے کہ اگر وہ پیر چھو جاتا ہے تو وہ اس پہ احترام سے ہاتھ لگا کر کے سوری بولتے ہیں, کبھی چوم بھی لیتے ہیں. اس میں کوئی چیز ہماری شریعت سے ٹکرا نہیں رہی ہے, ہم اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں. جو بھی علاقائی کلچر ہوتا ہے ہم اس کو اگر شریعت کے خلاف نہیں جاتا ہے تو آپ اس کو اگنور نہیں کریں, کیونکہ عرف عام میں جو چیز ہوتی ہے, سوسائٹی میں جو چیز ہوتی ہے, اگر آپ اس کو اگنور کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کو یا تو وہ بیکورڈ جانیں گے یا آپ سے وہ نفرت کرنے لگیں گے, اور ہم کو رہنا ہے ان کے ساتھ. تو ایسی شکل میں یہ جو کھڑے ہونے کا معاملہ ہے اس میں منادی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر کھانا پینا نہیں چاہیے. لہذا کسی بھی علاقے کا کلچر ہو تو ہم نبی کے کلچر کو چھوڑ کر علاقائی کلچر نہیں پکڑیں گے. وہاں پہ جو ہم نے چومنے کا یا فاری کا, وہاں پر ہمارے اس کے خلاف کوئی حدیث موجود نہیں ہے. حضرت ایک صحابی ہیں, ایران گئے تو وہاں پر جب دسترخوان لگایا گیا تو اتفاق سے ان کے ہاتھ سے ایک لقمہ گر گیا روٹی کا. تو انہوں نے اٹھایا, اٹھا کر کے پوچھا, کچھ لگا نہیں تھا, پھر بھی انہوں نے جھاڑا اور جھاڑ کر کھا لیا. تو بازو والے نے ان کو ایسے ٹھوکا کہ یہ لوگ بہت ویل کلچرڈ سیولائز لوگ ہیں اور ان کے سامنے تم ایسا کرو گے بڑی بے عزتی ہوگی. وہ صحابی کو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا نترک سنت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم جہاد الحمقا, ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دوں گا. فخر ہونا چاہیے اپنے نبی کی سنت پر. دوسرا نہیں کرتا. ہم اپنے اسکول میں جہاں پڑھاتے تھے وہاں پر ایک کنڈکٹر نے واش بیسن میں پیر دھل لیا, پرنسپل ڈاؤن پر تھی. اب اس پرنسپل نے بڑا جھاڑا اس کو, کنڈکٹر کو. اس نے میٹنگ کال کر لی. اب سارے مسلمان ٹیچر جو بھی تھے 5-7 لیڈیز تھی, اس میں ایک میں جینٹ تھا. سب سے پوچھنے لگی, کہتے واٹ از یور ایٹیٹیوڈ؟ یو آر اے مسلم, یو ڈونٹ نو واٹ از دا کلچر, وی آر washing our face and you are washing your feet. خوب ہلکایا. تو ایک
लेडी टीचर थी, उन्होंने कहा कि मैं जो कह रही हूँ गलत कह रही हूँ, सही नहीं मैम एकदम सही कह रही हैं आप, लेकिन मजबूरी है, हमको वुज़ू करने में पैर धुलना ही पड़ता है। अब उनको और इनकरेज हुआ कि मैं जो बात कह रही हूँ ये मुसलमान भी समझते हैं कि गलत है, नहीं धुलना चाहिए। उन्होंने राउंड करते करते इस दीवाने के पास भी आई कि व्हाट इज योर ओपिनियन मिस्टर सिराज। हमने कहा यू आर 100% रॉन्ग। और मैं बहुत पहले उनको ये बात बता चुका था कि देखो यू आर प्रिंसिपल इन एकेडमिक, यू आर नॉट प्रिंसिपल इन इस्लामिक रूल्स। ये मैं बहुत पहले उनको बात क्लियर कर चुका था। उन्होंने कहा क्यों? हमने कहा हमको ये ताज्जुब होता है कि जिसमें तुम चेहरा धुलते हो उसमें उल्टी करती हो। हमने लॉजिक पेश की। हमने कहा जिसमें पैर हमने धुला ठीक है, चलो तुम्हारे लिहाज से ये एटीट्यूड कल्चर नहीं है, लेकिन जिसमें आप मुंह धुलती उसमें उल्टी करती, बलगम करती नहीं करती। अब सन हमने कहा मैं पैर का धोवन एक बर्तन में रख दूं और उल्टी एक धोवन में रख दूं, कौन बुरा है? अब सारे टीचर जो थे वो दकबक। अच्छा वो पहले से टीचरों से नहीं बनती थी उससे, अब वो टीचर लोग कहते हाँ मैं इसका जवाब दीजिए सिराज सर का। इनका असल में प्रॉब्लम है, इनके पास लॉजिक है। हमने कहा यू आर लिटरेट, वी आर लिटरेट, तुम भी पढ़ी लिखी, हम भी पढ़ी लिखी, बात करो भाई। खैर वो प्रिंसिपल साहब सन्न हो गए। तो हमको अपने कल्चर पर फख्र करना चाहिए, डरने की वजह नहीं है हाँ हम भी पहले से कंफ्यूज हैं, ये तो उनकी तारीफ होती है, समझे। अगर आपको कभी ऐसा जवाब नहीं भी मालूम है तो आप सरेंडर नहीं हो। आप ये कहें कि मुझे इसका जवाब नहीं मालूम है, आप अगर उस जवाब पर यह जवाब देते हैं हाँ यार मैं भी इसके बारे में बहुत दिन से सोच रहा हूं कि ऐसा कैसा हमारे यहाँ है, ये कभी जवाब नहीं दिया आप किसी गैर मुस्लिम को। ये जवाब देने का मतलब आप सरेंडर हो गए और आपने अपने मजहब की तौहीन की। आपको खड़े होकर के कहना चाहिए ठीक है, हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं कि मैं मास्टर हूं, मैं इंसाइक्लोपीडिया नहीं हूं कि आपका जवाब दे दूं, लेकिन इसका जवाब है, इस तरीके से आप जवाब दें। एक बच्चा होता है मैथ पढ़ता रहता है, लगाया हिसाब, पीछे देखा आंसर नहीं आ रहा है, क्या बोलता है? किताब गलत है। वो कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अपने को कोसता है, किताब के राइटर को नहीं कोसता है कि नहीं ये किताब वाला गलत है, अजीब तरह का क्वेश्चन किया, देखो आंसर नहीं आ रहा मेरा। वो अपने आप को कहता है कि मैं समझ नहीं रहा हूं। ऐसे ही अगर इस्लाम की कोई बात आए तो आप जैसे नहीं समझ रहे आप बोले मैं समझ नहीं, ये नहीं कहें कि आंसर रॉन्ग है, ये कभी नहीं बोले। कितना टाइम हुआ बाबू? मुझे जाना है प्रोग्राम में भी। 2-3 सवाल और कर लेते हैं। पूछा गया 15 शाबान को रोजा रखना कहता है और रात में इबादत करना कहता है। देखें 15 शाबान के बारे में ये बात जान लें कि जितनी हदीसें हैं सब ज़ईफ हैं, ये नोट कर ले। पहली बात, हमारा मिजाज ये है कि जो चीजें मशहूर हैं ज़ईफ हैं उनको करने की हमारी बड़ी तमन्ना होती है। फजर के बारे में, फजर की नमाज फर्ज है, कहाँ लिखा है? कुरान में, हदीस में। कभी नहीं आकर पूछते कि मौलाना फजर की नमाज के बारे में कोई बात बताओ। है पूरी जिंदगी हर दिन 15 शाबान हो जाए तो भी फजर की एक वक्त की नमाज के बराबर सवाब नहीं होता है। वो धड़ल्ले से सो रहे हैं, उसमें कोई फिक्र नहीं है। ये जो ज़ईफ हदीस इधर उधर से, क्यों? इसमें क्या होता है ना, मजे आते हैं, लाइट लगाई जाएगी, नौजवान लोग मोटरसाइकिल लेकर भागेंगे, ये तो ये हज़्ज़े नफ्स है। हजरत मौलाना फरमाते हैं कि ये हज़्ज़े नफ्स है। नफ्स की खुशी होती है, जो शेल्फ लगे हुए हैं वो शेल्फ काम करते हैं, लिहाजा बंदा इन कामों के लिए बड़ा खुश होता है। और फजर की नमाज में ऐसे करके उठना पड़ता है, आंख मल करके, तब जा करके फजर की नमाज अदा होती है। ऐसा तो नहीं है किसी आदमी को कि फजर की नमाज में हाँ यार बहुत अच्छा हुआ, अल्लाह ताला ने 5 बजे टाइम रख दिया था, देखो बहुत अच्छा। हर आदमी को तकलीफ होती है और उसी तकलीफ की बुनियाद पर सवाब रखा जाता है, क्योंकि कुर्बानी देते हैं हम। कुरान मजीद कहता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम नेकी नहीं पा सकते जब तक कि तुम क्या है, कुर्बानी नहीं दे दो। जब कुर्बानी देता है बंदा तो उसको सवाब मिलता है। यहाँ पे कोई कुर्बानी नहीं है, यहाँ पे लाइटिंग लगाई जाएगी, चंदा करेंगे, हिसाब नहीं देंगे, ये सब चक्कर है। सारा चक्कर किसका है? पेट का है। तो जो रवायतें ज़ईफ हैं, लेकिन अगर एक आदमी, हमारे उलमा देवबंद का जो फतवा है कि अगर एक आदमी 15 शाबान के रोजा रख लेता है, रात में इबादत कर लेता है, तो कोई ऐसी बात नहीं है, कर सकता है। वो जो कब्रस्तान जाने का आपने चक्कर चला रखा है, मुफ्ती शफी अलैहिर्रहमान ने लिखा है, सबसे पहली बात तो जान ले कि वो जो अल्लाह के रसूल गए हैं, अच्छा आप अल्लाह के रसूल के बारे में क्या समझते हैं? अगर कोई चीज अच्छी होगी तो सबको बताएंगे या चुपके से अकेले में कर लेंगे? नहीं, आप बताइए हुजूर की पॉलिसी क्या है? अगर एक चीज अच्छी है
تو چپکے سے اکیلے کر لینے کا یا پوری امت کو بتانے کا؟ خود نے بتایا نہیں. جو حدیث میں لکھا بھی ہے اس میں چپکے سے جانے کا ذکر ہے. میں جہاں تک سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بائی چانس حضور گئے اور وہ دن 15 شعبان تھی، ورنہ اگر اس میں ثواب تھا، قبرستان جانا تھا اور لائٹنگ کر کے جانا تھا اور موٹر سائیکل گڑگڑاتے ہوئے لے کر جانا تھا تو اللہ کے رسول کو اپنی امت میں ڈاک میں نہیں رکھنا چاہیے تھا. اتنا بڑا ثواب اور خود کر لیں اور ہم لوگوں کو چھوڑ دیا. ابھی ویسے گنہگار ایسے موقع ملتے 2-4 ثواب کمانے کے، وہ ہم سے مس کرا دیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نبی کے بارے میں، قرآن کیا کہتا ہے آپ کے بارے میں؟ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. اس نبی نے کوئی چیز گٹری باندھ کر نہیں لے گیا، چھپایا کچھ بھی نہیں، ثواب کے جتنے طریقے سے سب ڈکلیئر کر کے گیا ہے. اگر وہ واقعہ، جبکہ وہ بھی حدیث ضعیف ہے، اگر وہ واقعہ مان لیا جائے یہ بائی چانس ہو گیا، پھر بھی مفتی شفیع علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ اگر بہت ہی سنت کا شوق ہے تو ایک دن زندگی میں چلے جاؤ، حضور اسی مرتبہ گئے ہیں. پورے 23 سالہ زندگی میں کتنی مرتبہ حضور گئے ہیں؟ 1 مرتبہ گئے ہیں. اور فار یور انفارمیشن، آپ سے کہیں زیادہ محبت رکھتے تھے صحابہ کرام. ایک بھی صحابی کی روایت موجود نہیں ہے عمل صحابہ کا کہ اللہ کے رسول کی زندگی کے بعد صحابہ نے لائٹنگ کی ہو اور 15 شعبان کو قبرستان گئے ہوں. کوئی بھی روایت کسی کے پاس موجود نہیں ہے. لیکن ہم احتراما للعمل النبی، نبی کے عمل کے احترام میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر آپ کو جانا ہے تو 8 مرتبہ چلے جائیے. ہر سال بھی اگر چلے جاؤ، ہم یہ نہیں کہنے جانا چاہیے، ہمارے نزدیک تو جانا ہی نہیں چاہیے. خاص کر 15 شعبان کو تو جانا نہیں. اب وہ تو میلہ ٹھیلا ہے، آپ چلے جائیے ماشاءاللہ. 2-3 ٹن پھول استعمال ہوتا ہے. اگر کہیں پھول اللہ کے رسول کہتے تو عرب لوگ تو پاگل ہو جاتے، بیچارے گلاب نہیں دیکھے تم پھول ڈال لو قبر پہ. وہاں پیدا ہی نہیں ہوتا پھول. جس علاقے میں حضور، کتنا اچھا ہوا ایسے علاقے میں اللہ نے پیدا کیا، ورنہ تو پھول کا تو بڑا دھندا تگڑا چل جاتا ہے. وہ پھول والے علاقے میں پیدا ہی نہیں کیا گیا، نہ مردے پہ ڈالنے پہ نہ زندے پہ ڈالنے پہ. پھول کا کوئی چکر ہی نہیں ہے. 10 بجے ختم کریں گے کیونکہ مجھے 10:15 پہ نکلنا ہے. یہی سوال کر لیا گیا ہے. حضور 15ویں شعبان کو قبرستان گئے تھے، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. برائے کرم تفصیلی بات بتائے. تفصیلی بات تو بتا دیا، حدیث کو بتا دیا. حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے. اگر حدیث صحیح ہوتی ہے، صحیح میں حضور جاتے تو حضرت عائشہ کو چھپ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ حضور گئے کہاں. ان کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ 15 شعبان آیا تو حضور جائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور حضرت عائشہ نے بستر پہ نہیں پایا تو ان کو شک ہوا کہ حضور رات میں اٹھ کر کہاں چلے گئے. عورت تو عورت، شک بھی الٹا کی. حالانکہ خود اپنے بارے میں کہتی ہیں اللہ کے رسول سے جب انہوں نے کہا کہ میں نے شک کیا کہ شاید آپ بیوی ہمارے یہاں باری کسی دوسری کہاں چلے گئے، حضور نے کیا فرمایا؟ اگر میں اس دنیا میں انصاف نہیں کروں گا عائشہ تو کون کرے گا؟ میں اگر انصاف نہیں کروں گا تو اس دنیا میں کون انصاف کرے گا؟ لیکن حضرت عائشہ کی یہ لوگ دل کے صاف ہوتے تھے، چھپائے رہتے. ہماری بیویاں ہوتی نہیں، میں چپ کے ایسے ہانپ رہی ہوں، دنیا بھر کی باتیں کرتی. انہوں نے اپنے دل کی بات بتا دی. میں آپ کے بارے میں ڈاؤٹ کر گئی، میں ڈاؤٹ کیا اپنے بات اپنے دل کی. ہم لوگ ہیں نا، دل میں ایک رہتی زبان ایک رہتی، دونوں میں کبھی ٹیلی ہوتا ہی نہیں. دل ایک بولتا رہتا، زبان ایک بولتی رہتی. صحابہ کی زندگی میں یہ ہوتا ہی نہیں تھا. جو دل بولتا تھا وہی زبان کیا ہے پھٹتے. حضور نے حضرت عمر سے کیا پوچھا کہ عمر ہم نہ کتنا چاہتے تمہیں؟ کا بہت چاہتا ہوں، لیکن اپنے نفس کے بعد چاہتا ہوں. اپنے کا اگر معاملہ پھنس جائے گا تو اپنے کو زیادہ چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر ایمان مکمل نہیں ہے. مطلوب تو یہ ہے کہ آپ اپنی ذات سے زیادہ مجھے چاہیں. ہم لوگ کیا ہوتا ہے، ارے آپ کا جب پسینہ کرے ہم خون گرا دیں گے. گرانا کچھ بھی نہیں ہے، پسینہ بھی نہیں گرانے کا ہے. لیکن بولتے ایسے ڈائلاگ کہ آپ کا جب پسینہ کرے ہم خون گرا دیں گے، کیا بات ہے. انہوں نے اپنی صحیح سے دل کی بات بتا دی کہ ہمارے دل میں یہ بات ہے. خود نے بلا کر کے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا، رکھنے کے بعد چھوڑ دیا. کہ آپ کیا کہتے تھے؟ کہا اس وقت میں آپ کو اپنے سے زیادہ چاہتا ہوں. کہا مطلوب یہی ہے، مطلوب یہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل اور زبان کیا ہے، ایک ہوا کرتی تھی. پوچھا گیا سفر میں ہماری نماز قضا ہو گئی ہے، جب ادا کریں گے تو پوری یا قصر؟ جس حالت میں قضا ہوئی اسی حالت میں ادا ہوگی. جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کی ظہر کی نماز سفر میں چھوٹ گئی، اب وہ گھر پہنچا، اثر ظہر کا وقت ختم ہو گیا، اثر میں پہنچا، اب وہ 2 ہی رکعت پڑھے گا ظہر کی، کیونکہ جس حالت میں قضا ہوئی وہ حالت کیا تھی؟ قصر کی تھی.
کیا ٹیپو سلطان کو رحمۃ اللہ علیہ کہا جا سکتا ہے؟ کسی بھی مسلمان کو کہا جا سکتا ہے کہ تو آپ نے بنا رکھا ہے کہ جو چھوٹا رہے گا مرحوم رہے گا، جو اس سے اونچا والا رہے گا رحمۃ اللہ علیہ رہے گا، اس سے اونچے والا رضی اللہ رہے گا، اس سے اونچا رہے گا تو علیہ السلام رہے گا. یہ سمجھنے کے لیے کیٹیگری بنا دیجیے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں مرحوم کسے بولتے ہیں؟ سب سے چھوٹے والے کو نا. حالانکہ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی ڈگری ہے. رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب کیا؟ اللہ کی رحمت ہو، یہ ہماری اپیل ہے. ضروری نہیں ہماری بات اللہ سننا. مرحوم جب ہم کسی کو کہتے ہیں مطلب بخشا ہوا، آلریڈی فارگیون، بخش دیا گیا، تو اس کی ڈگری زیادہ ہوگی نہیں زیادہ؟ آپ نے اس کو نیچے ڈگری میں ڈال رکھا ہے، حالانکہ ادب کے لحاظ سے عربی لحاظ سے اس کی ڈگری بہت اونچی ہے، وہ بخشایا ہے. شاہ صاحب نے پوری امت کو لکھا امت مرحومہ. ابھی اگر ہم بول رہے ہیں، ابھی خدا نہ خاصا کسی زندہ آدمی کے لیے اگر ہم یہ لفظ کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ہنگامہ بغیر بولے تو ہنگامہ اتنا کر رہے ہیں، کہیں بول کے رکھا ہو. ایک سوال کسی نے کیا، سمجھ میں نہیں آیا، کیا نشہ کرنا بت پرستی ہے؟ آئی ڈونٹ نو واٹ ہی وانٹ ٹو آسک. کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نہیں سمجھ پایا سوال. پوچھا جائے گا بینک میں ملازمت کرنا جائز ہے؟ ہمارا جو فتویٰ ہے دارالعلوم دیوبند کو بتا دیتے ہیں، مجبوری درجے میں اضطراری کیفیت میں بینک میں ملازمت کرنا جائز ہے. شرط یہ ہے کہ ملازمت کرتے ہوئے ہر لمحہ یہ کوشش کرتا رہے گا کہ مجھے دوسری جاب مل جائے تو میں اس کو چھوڑ دوں گا بھلے تھوڑی سیلری کم ہو. اب جاب لگ ہی نہیں رہی. ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اپنی پڑھائی کرتے ہیں تو اس بات کو دھیان نہیں رکھتے کہ اس پڑھائی کا رزلٹ کیا نکلنا ہے. آپ نے MBA فائنانس سے کیا ہے، اب آپ کو لازماً انشورنس سے جاب آئے گی، بینک سے جاب آئے گی، کیونکہ آپ نے فائنانس سے کر رکھا ہے. بہت کم چانس ہے کہ آپ کو دوسری جگہ سے جاب آئے. تو پڑھتے وقت اس وقت اگر مولانا صاحب سے پوچھو کہ مولانا صاحب بچہ کے فیوچر کے لیے کون سی تعلیم دینا، وہ اس وقت آ کے پوچھتے نہیں. جب پھنس جاتے تو مولانا صاحب سے سوال کرتے ہیں. اب مولانا صاحب جواب کہاں دے دے اس کا؟ پوچھا گیا باپ دعوتیں دی جاتی ہیں ان کا کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ مثلاً کوڈا ہے، 11ویں ہے، تیجا ہے، 10واں ہے، 40واں ہے، چٹھی ہے، چلا ہے. اگر آپ غریب ہیں زکوٰۃ کھاتے ہیں تو اس کو بھی کھا لو. کیوں؟ یہ سارے ایصال ثواب کے کھانے ہیں. اگر ایک آدمی زکوٰۃ کھاتا ہے تو اس کے کھانے میں بھی کچھ حرج نہیں ہے. 11ویں میں صرف احتیاط کرنا ہے کہ اگر انہیں بکرا کاٹا تو نہیں کھانے کا، وہ اس کو بھی الاؤ نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ شرک ہے. بکرے کے کاٹ کر کے دعوت کرنا وہ اس نے اللہ کے نام کے علاوہ کھاتا ہے. وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ، وہ اسی وقت کھا سکتا ہے جبکہ اس گوشت کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، اور اتنا ہی کھائے گا جو جان بچ جائے پیٹ بھر کے نہیں کھا سکتا اس گوشت کو، اتنا ہی کھائے گا. بچیا اتنے کھانے، اگر زکوٰۃ کوئی کھا رہا ہے تو کھا سکتا ہے کیونکہ ایصال ثواب کا معاملہ ہے، اور بقیہ کوئی آدمی نہیں کھا سکتا ہے. کیا ایسا کہ نماز فجر سے پہلے پڑھی جا سکتی ہے؟ فجر عشاء کی نماز کا جو وقت ہے، ہر نماز کا جو وقت ہے وہ پہلی نماز سے پہلے ہوتا ہے. ظہر ختم ہوتی ہے کب؟ جب عصر شروع ہوتی ہے. عصر ختم ہوتی ہے کب؟ جب مغرب شروع ہوتی ہے. مغرب کب ختم ہوتی ہے؟ جب عشاء شروع ہوتی ہے. عشاء کب ختم ہوتی ہے؟ جب فجر شروع ہوتی ہے. لیکن ہر نماز میں جو وقت ہوتا ہے، ایک افضل وقت ہوتا ہے، ایک مستحب وقت ہوتا ہے، ایک مکروہ وقت ہوتا ہے. جب رات کے 12 بج جاتے ہیں اور رات آدھی سے زیادہ ڈھل جاتی ہے تو اکثر ہمارے علماء کا کہنا ہے کہ اب مکروہ وقت ہوتا ہے، نماز ادا ہو جائے گی. اگر کوئی آدمی بزی رہا، کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکا، اب اس کو یاد آیا تو یہ نہیں سمجھے کہ اب تو نماز قضا ہوئے گی، چلو ابھی جب جے چاہے پڑھیں گے. نہیں، فجر سے پہلے آپ اگر پڑھیں گے تو قضا ادا مان لی جائے گی. پوچھا گیا بغیر داڑھی کی نماز ہو سکتی کہ نہیں؟ نماز ہو جاتی ہے. پڑھانے والے کے لیے ہمارے یہاں ہے کہ داڑھی مڈانے والا چونکہ فاسق کے لحاظ امامت کے لائق نہیں، امامت فاسق نہیں کر سکتا. لیکن اگر اپنی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھنے کا ثواب برابر ملے گا، داڑھی مڈانے کا گناہ ملے گا. اس کے بعد بیلنس کیا جائے گا، بیلنس کرنے کے بعد معلوم ہوگا کھڑا کہاں ہے. بھائی آپ نے کچھ پیسے جمع کیے، کچھ نکالے ہیں، بیلنس شیٹ بتاتی نا کہ بابو کتنا جمع کیا، کتنا نکالا. ایسا نہیں ہے کہ تم نے جمع کیا ہے اس کو بتایا نہیں نکالنے والا، دونوں بتاتی ہے کہ دیکھو 5 لاکھ جمع کیا، 5 لاکھ نکالا، صفر میں کھڑے ہو. اوڈی کر لیا اوور ڈرافٹ تو بتا دے گا مائنس میں آ گئے ہو. پوچھا گیا مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت سنت ہے، پڑھنا کہ نہیں ہے؟ اگر سنت کے معنی جو تصریح ہمارے یہاں ہے کہ سنت نماز اور نماز کو کہتے ہیں جو حضور نے پڑھا، بات صحابی سے یہ ثابت ہے کہ مغرب کی نماز، مغرب کی اذان کے بعد مغرب کی نماز سے شروع ہونے سے پہلے بات صحابی نے 2 رکعت پڑھی ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھی ہو ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے. لہٰذا صحابی کا عمل ہے، اگر کوئی کر لے گا تو ہم یہ نہیں کہیں گے تم نے غلط کیا ہے. لیکن ہمارے یہاں یہ امام جی ختم ہو گیا. اچھا بھائی وہ ختم ہو گیا، کیا ویڈیو ختم ہو گیا اور ٹائم بھی ہمارا ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے.
واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جمعرات و بقیہ اگلے بار کر لیں گے. اس کو الگ رکھو, اس کو الگ رکھو.